اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، جس طرح آپ نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، کچھ برننگ نیوز ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اتنا بڑا گھٹ ہوا، اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی تک ڈینش گورنمنٹ بنی نہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ بھی یہاں بھی بیٹھکیں چل رہی ہیں، تو اس پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیاستدان اور استاد ذیشان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ راجہ صاحب، السلام علیکم آپ کو اور سب سننے والوں کو۔ امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ذیشان، سب سے پہلے بات کریں گے، ظاہر ہے آپ کو دنیا کی پالیٹکس سے دلچسپی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آپ کرتے ہیں، گو کہ آپ لوکل الیکشن بھی لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ کا بھی الیکشن لڑا۔ تو یہ جو بھی پاکستان میں اتنی بڑی بیٹھک ہوئی تھی تو مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پاکستان کا شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے امریکہ کے نائب صدر۔ جی اصل میں وہ تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی بیٹھک میں تو کام ہو جانے نہیں لگا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو اور اس میں کرنے کو ملے گا اپنا رول ادا، اور یہ اب ڈپلومیسی آپ کو پتہ ہے، ایک پہلی دفعہ میں وہ ٹرمپ بھی مان جائے اور ایران والا بھی مان جائے، ایسا تو ممکن ویسا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کرے کہ ابھی پاکستان کا رول اس میں جاری رہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھا رول پلے کریں گے۔ جو ایز اے مجھے سننا سیاستدان تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام دنیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا؟ ہاں جی اچھا اور بڑا اچھا نام ہائی لائٹ ہوا کہ ادھر دیکھیں اسلام آباد ہمارے ادھر کیپٹل میں میٹنگ ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، نام آ رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اب جو مطلب پاکستان کا اچھا نام آ رہا ہے اس میں۔ اور یہ ہے کہ یہ آگے بھی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی کامیابی بھی حاصل ہوگی، کیونکہ آگے ہمیں بھی اس سے پھر موقع ملے گا باتوں کو اٹھانے کا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان کے وہی جو آپ ہم سے کافی دفعہ مسائل کا پوچھ چکے ہیں، اس طرح پاکستان ایک دفعہ پھر دنیا کے نقشے پہ ذرا گرج برس کے آئے کہ ان کو بھی پتہ چلے ہم ہیں۔ تو ذیشان یہاں آتے ہیں، جو یہاں کی بیٹھک ہے، روز بیٹھکیں ہوتی ہیں اور آپ کے لاسٹ لوکے صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو اب انہوں نے شرط رکھی تھی وینسٹا کی اور کنزرویٹو کی۔ وینسٹا نے تو ہاں کیا تھا، اب پتہ نہیں یہ بیٹھک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اسی طرح کہیں جو ہے وہ امریکہ کے صدر کی طرح وہ بھی تو اٹھ کے چلے نہیں گئے۔ نہیں ادھر تک ابھی تک مجھے پتہ نہیں، آئے تھے دوبارہ فائنلنگ میں، اس کے کہنے سے یہ ایک اچھی بات تھی۔ پہلے ایک دفعہ تو سب پارٹیز ہو کے گئی تھی نا میڑے کے پاس شروع میں، تو اس کے بعد وہ زیادہ تر فائنلنگ کرتی رہی ہے ساری، وہ اس سے فاری کھیل انوس لسٹ وغیرہ سے اس سائڈ پہ وہ کرتی رہی ہے۔ میرے خیال سے سینسی وغیرہ کے ساتھ بھی اس نے کی ہوگی، جس کو کہتے ہیں ریڈ بلاک کی پارٹیز کے ساتھ اس نے میٹنگز کی ہیں۔ پھر وہی آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، لاسٹ تھوڑا وہ تو کیا کہتے ہیں ریسٹ کر رہا تھا، تو جب وہ اٹھ کے آیا تو اس نے اپنی شرط یہ رکھی ہے کہ یار تمہیں کنسرویٹو اور وینسٹا کے ساتھ بھی میٹنگ دوبارہ کرنی پڑے گی، اور ان کو بھی راضی کیا اس نے دوبارہ میٹنگز پہ آنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا میرے خیال سے۔ ادھر یہ ویکینڈ پھر تھوڑا سا ہلکا لیا جا رہا ہے ڈینش پالیٹکس میں، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہوگا اس وقت ہنگری انکان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ان پہ سب کی بڑی نظر ہے، کیونکہ وہ ادھر ان کا جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، مجھے یہ نہیں یاد کیا کہتے ہیں، 16 سالوں سے وہ جو وکٹر اوربین ہے، تو اس وقت ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز اور کافی اس وقت میڈیا کی نظریں، اور ایون دو ادھر پولیٹیکل جو یہ لینڈسکیپ ہے یورپ کا، ادھر کافی نظریں ہیں اس وقت۔ وہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا، بیکاز جس طرح کی ہمارے میڈیا میں تو سنایا جا رہا ہے کہ وکٹر اوربین 16 سال کے بعد ادھر ہار سکتا ہے، تو دیکھیں۔ اس لیے میرے خیال سے لیکن اس آج میں ہنگری کے ساتھ ڈنمارک کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ای یو کے مقابلے میں ہے نا جی، اور وکٹر اوربین اگر آپ دیکھیں اس کی ساری سٹوری دیکھیں، وہ ایک واحد بندہ رہا ہے، اور واحد نہیں اور بھی میرے خیال سے شاید ملک ہے، مگر وہ رشیا کے حق میں بھی بولتا رہا ہے، ٹرمپ اس کے حق میں بولتا رہا ہے، میسر سمتھ کو سب سے پہلے مبارک دینے والا وکٹر اوربین تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ ای یو میں رائٹ ونگ کا، جس طرح نہیں کہتے، ایک بہت بڑا آئیکن ہے وہ رائٹ ونگ کا۔ اور وہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں کہتے ہیں وہ ایک واحد ایسا بندہ ہے جو پوچین کو بھی پسند ہے اور ٹرمپ کو بھی پسند ہے، مطلب وہ اس ٹائپ کا بندہ ہے نا۔ تو اس لیے ای یو کی نظریں، ای یو لیول پہ نظریں اس کی طرف کافی ہیں، اور یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز جو آگے جیت رہی ہیں پورے یورپ میں، ایک تو ہم نے دیکھا، شکر ہے کہ ہالینڈ میں رائٹ ونگ پارٹی ہاری، ادھر بھی ایک مڈل پارٹی آئی۔ اگر آپ یورپین لیول پہ دیکھیں جو ان کا پچھلے سال الیکشن ہوا ہے، کیوں جب میں بھی برسلز گیا تھا ادھر مرغار آنے کے ساتھ، تو ہماری ادھر میٹنگ ہوئی تھی، وہ جو ای یو میں ان کا ایک جس پارٹی کا حصہ ہیں فاری کھیل وینسٹا والے اور ہم ایک ہی پارٹی کا ہیں، جو اس وقت گورنمنٹ میں نیدرلینڈز میں بیٹھی ہے، وہ بھی اسی پارٹی کا حصہ ہیں۔
تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح مطلب ہالینڈ بھی ایک وہ ویلتس نام ہے اس کا، ویلتس کی پارٹی وہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا، رائٹ ونگ پارٹی تھی، وہ بھی مطلب ادھر الیکشن ہار گئی. تو اب یہ اگر ہنگری میں بھی رائٹ ونگ پارٹی اگر اپنی جس طرح کہتے ہیں پاور کھو دے تو یہ ہمارے لیے مطلب کافی اچھا ہے EU سطح پہ. ہمیں پتہ ہے کہ ڈنمارک میں یہ پارٹیز رائٹ ونگ پارٹیز آگے گئی ہیں، ڈینس پال کے پیچھے آگے میسر سمتھ کافی ہے، مگر اس کے وہی ہے نا جو ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے لیس ہیں، لائک مائنڈ ہیں، یہ ہاریں گے دوسرے کنٹریز میں تو پھر اچھا ہی ہوگا نا ہمارے لیے بھی. سو میں اس لیول پہ دراصل یورپین یونین کی جو سی ہے فالو کر رہا ہوتا ہوں نیوز. تو چلیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ جو غیر ملکیوں کے مطالبات کوئی پارٹی آگے لا رہی ہے، اگر یہ غیر ملکیوں کے مطالبات یہ ڈینش پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں، فیملی یونیکیشن کی بات کرتے ہیں، تو اختلافات کیا ہیں؟ یہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ووٹ تو اسی کو ملیں گے جو یہ مسئلے حل کرے گا. ایسے ہی ہے جی، اور یہی تو اب دیکھنے والی بات ہے راجہ صاحب، یہی تو مزہ آنے لگا ہے. اور یہی ایک مزہ ان دیٹ سینس کہ اب جس طرح اینہز لسٹ والے بھی اس چیز کو کافی اٹھایا تھا، غڑی کھیل والوں نے ہمیشہ جس طرح آپ کہتے ہیں جی غیر ملکیوں کے حق میں بولا ہے، مگر اب گورنمنٹ لیول پہ آ رہے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں وہ، کیا نہیں لے کے جاتے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا ظاہر ہے غیر ملکیوں کے حوالے سے بات یہ پارٹیاں کرتی رہتی ہیں، مگر جو یہ جب یہ فہنلنگاں ہوتی ہیں ریکنگز فہنلنگاں تو یہ کلائمیٹ اور گرین پارٹی یہ زیادہ اس چیز کے مدعے لے کے جاتی ہیں آگے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ریکنگز فہنلنگاں میں آئے گا، یہ والی غیر ملکیوں کے حقوق کے بارے میں جو بولتے رہے ہیں ان کو بھی لے کے آئے گا ریکنگز فہنلنگاں میں. یہ بڑا دیکھنے والا ہے. تو چلے ایز اے استاد اس طرح شاگردوں پر نظر رکھیے گا کہ یہ بات تو کرتے ہیں غیر ملکیوں کی، جب آپس میں بیٹھک کرتے ہیں تو مانگتے کیا ہے؟ بالکل وہی بات آ جاتی ہے نا، مانگتے کیا ہیں. اور مطلب ٹی وی پہ آ کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ آ کے مانگنا بڑا، نعرے نہ مارنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب ٹیبل پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو ان سا مدعا تھوڑا سا سائڈ پہ جاتا ہے وہ ہم غیر ملکیوں کا ہوتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ سا کام ہے نا، اور اس کو ظاہر ہے بحال رکھنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ملے تو ہمیں پش کرتے رہنا پڑتا ہے. مگر وہ کبھی بھی کنگز کونلے میں آئی ایم ویری لوکنگ فارورڈ ٹو کہ مطلب اس میں کچھ لکھا بھی جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا اس معاملے میں، کیونکہ کافی پارٹیز نے بھی اٹھایا تھا یہ ایشوز پاسپورٹ کے بارے میں بھی. ایس ایف بھی مانی تھی، غڑی کھیل نے بھی بولا تھا، میں نے خود اپنی پارٹی میں مطلب بات کی ہوئی تھی ٹاپ پہ کہ یار ایسے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ذیشان بیسیکلی تو ہماری پارٹی جو مڑغار ہیں جو ابھی کے جو کیا کہتے ہیں ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ اگری کرتی ہے، مگر آپ کی تجویز اچھی ہے، آپ بنائیں ویڈیو اس پہ تو مکان کیم فت انسائڈ. تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ میری کوشش ہے اور ہماری کچھ بندے جو مڑغار میں ایسی کوشش ہے جو مانتے ہیں کہ پاسپورٹ کے حوالے سے بھی جو ادھر پیدا ہوئے ہیں، پڑھے ہیں، لکھے ہیں، ان کے لیے تھوڑی آسانیاں ہونی چاہیے. وہ ہم کر رہے ہیں کوشش. اب آگے تک کیا کتنا پہنچتا ہے وہ تو ہم ادھر سے بس پش ہی کر سکتے ہیں. جو غاری کھیل میں وہ اپنوں کو پش کریں، مڑغار نے کو میں پش کر رہا ہوں، ان اس لسٹ میں اگر ہمارے بندے ہیں تو ان کو کریں کہ آگے تک لے کے جائیں. مگر انفارچونیٹلی یہ مطلب ابھی تک سننے میں نہیں آ رہا کہ ریکنگز فہنلنگاں میں کوئی اُلے نہیں گے فہنلنگ تک پہنچاؤ. لیکن ذیشان ایک بڑی عجیب بات ہے، میں آن ایئر بات آپ سے کر رہا ہوں، لائیو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں وہ 14 سال سے ہے، تو کوئی سوشل نہیں، کوئی گورنمنٹ سے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ یہ جو میڈیکل ہوتی ہے، کوئی بیماری آ گئی تو اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اگر کہیں اسپتال جانا پڑا تو اسپتال چلا گیا، لیکن اسٹیٹ سے وہ کوئی امداد نہیں لے رہے. تو پھر بھی ان کو ویزا جو سسٹم بنا ہو، قانون قاعدے بنے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپل چھلالسا نہیں ملتا. بالکل بالکل بالکل. اور اگر یہ تو تو اسٹیٹ بس پر بوجھ ہے تو پھر تو بات سنی جا سکتی ہے. ایک بندہ اسٹیٹ پر بوجھ ہی نہیں ہے. جی، اور وہی بات تھی کہ اور یہ آپ جو اگلا لے رہے ہیں کہ اس گروپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. ابھی جس کا میں نے سب سے پہلے کیا تھا، کیونکہ ہر چیز کو ظاہر ہے اوپن کرنے کے لیے، کسی چیز کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے کہیں سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. تو اس والے میں جو مجھے سب سے ایزی بھی لگ رہا تھا وہ یار یہ جو ادھر پیدا ہوئے پلے بڑے ادھر ایجوکیشن لے رہے ہیں. میں نے پھر اس میں تھوڑا سا ایجوکیشن کا بھی بیچ میں ڈالا کہ جو انتم سوتیل سے ختم کر دیتا ہے، کرمنل میں نہیں ہوتا، وہ پھر ایک انسی چھمانگ بن جاتا ہے نا کہ ہمارے جو بچے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے کہ وہ کرمنل سے بھی دور رہیں گے، کسی بہانے ایجوکیشن بھی لے لیں گے اور پھر ان کے لیے آسانی ہو. ابھی ہم ان کے لیے نہیں آسانی کر پا رہے تو اگلی گروپ کا تو ابھی وہ جس طرح کہتے ہیں نا ان کو تو لارا لگانا بھی اس وقت غلط ہوگا. اور میری آپ کو پتہ عادت اس چیز میں نہیں ہے کہ فضول کے لارے لگانا، وہ میں نے تھوڑا سا ابھی سیکھ لیا کہ وہ نہیں ہمیں لگانا چاہیے. ہمیں ریئلسٹک ہو کے
دیکھنا پڑے گا اس کو, اور ہوتا کافی مشکل ہے, بٹ دیٹس پالیٹکس, سوری ٹو سے. مگر انشاءاللہ کوشش ہے کہ کہیں سے بس ہمیں تھوڑی اوپننگ ملے, کہیں سے کوشش کریں, تو پھر اس کے بعد رولز اینڈ فلیکسیبل ہونے چاہیے. میں تو اس چیز کے ہمیشہ بڑا خلاف ہوں کہ بس وہ جس طرح نہیں کہتے این غیر فائل, بس وہ اتنا ریجڈ بنا دیتے ہیں کہ انتن الا. ہر کیس ظاہر ڈفرنٹ ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, جو بندہ یار اتنے سالوں سے کام کر رہا ہے, سوشل نہیں لیا, ٹیکس اپنا پے کیا, کیا مسئلہ ہے پھر؟ یا تو کہ کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, نہ کچھ ہے, ٹھیک ہے, اور اتنے سال سے مطلب پیترا ہوا کر رہا ہے سام فون پہ. تو اس طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا پول او کر کے انتن الا لوسننگ کے حق میں تو میں کبھی ہوتا ہی نہیں. میرے اسکول کے لیول پہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ مطلب ایک رول بڑا مشکل ہے لاگو کرنا سب کے لیے, کوئی نہ کوئی لچک ہونی چاہیے. ذیشان پہلے ہوتا تھا, دیکھیں نا انکر جانسن ایک لیڈر تھے, ایس ایف کے لیڈر تھے, وہ بڑے بڑے کنزرویٹو کے لیڈر تھے, وینسٹا کے لیڈر تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لوگ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے تھے. لیکن اب کوئی پارٹی ایسی ابھر کر سامنے نہیں آ رہی جس پر فلی غیر ملکی ٹرسٹ کریں. غیر ملکی بھی ہیں راجہ صاحب, غیر ملکی والی آپ چھوڑیں, آپ دیکھیں اس دفعہ پالیٹکس ویسے ہی دیکھیں. یہ جو لاسٹ پوائنٹ چیز پون اس پچی جو بڑا سسٹیم کھیچی کا بن کے آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کی پارٹی مطلب جون سی ہے, اس میں کوئی وہ بندوں کو پتر والا کام نہیں ہے. مطلب وہ جس کو میں نے کہا اس کا تمخار اس کے سنے لے, اگر بندہ لے تو نہ ان کی ول سیکھتا ہے. میں کہ تم سے تو اچھی یار ہماری کوئی, میرے خیال سے یہ مذہبی جماعتیں ہیں, ان کی ول سیکھتا زیادہ اچھی ہوں گی. نہ کوئی ول سیکھتا ہے, نہ کوئی ڈیموکریٹیکل پروسیس ہے ان کی پارٹی کے اندر, اور یہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے ووٹ دیے انہوں نے کیا دیکھ کر ووٹ دیا ہے؟ یہی تو بات ہو جاتی ہے نا, کیا دیکھ کر ووٹ دیا. آج کل سوشل میڈیا ہی دیکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں, اور اس میں بھی بات نہیں دیکھتے, بس ہر ٹک ٹاک ہی دیکھ رہے ہیں. اب جس طرح آپ دیکھ لیں اس دفعہ کی پارلیمنٹ میرے خیال سے ایوریج ایج نیچے آئی ہے, کافی ینگسٹر اندر آئے ہیں, اور میں اس کافی حق میں ہوں کہ ینگسٹرز کو آنا چاہیے. مگر اس میں ایک اور جو مسئلہ ہو جاتا ہے نا ینگسٹرز کے اندر آنے کا, یہ جو 20-25 سال کے سارے آگے ہیں, لائف ایکسپیرینس کوئی نہیں, کام کسی نے کیا نہیں ہوا, ابھی ایجوکیشن میں ہی ہے, آدھی کی ہے آدھی نہیں کی, اور کافی سارے وہ بندے اندر آ گئے جو شروع سے انتم پچیا کا حصہ ہے, اور بس ادھر سے ٹریڈ ہو کے اندر آ گئے. مطلب ان کا کوئی ہے نہیں, لائف ایکسپیرینس نہیں ہے کوئی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اپنی پارٹی کے منشور کے علاوہ بھی کوئی مطلب چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا جا رہا ہے نا. میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں, ہماری ایک ینگ آ گئی ہیں, مطلب وہ میرے ساتھ ہوپ اسٹوڈیو میں بیٹھی رہی ہیں, ایلن نام ہے, کوپن ہیگن سے, بڑی مطلب اچھی لڑکی ہے, اس کے ساتھ کام کرنا. مگر اگر آپ کبھی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے وہ آئی نہیں ہے جون سی, وہ ایک کیریوگسٹ, وہ فورمین رہی ہے سشیل اوزویل کی, وہ نہیں بنی. وہ میں کافی دفعہ سوچتا ہوتا ہوں کہ مطلب اتنا ایکسپیرینس بندہ کیریوگسٹ ہے, سشیل اوزویل کا فارمر رہا ہے 3.5 سال سے, وہ نہیں بن سکی, کیونکہ وہ سشیل اوزویل ایسا ایک اوزویل ہے جسے اتنا میڈیا ٹائم نہیں ملتا, وہ بیچاری بنی نہیں, اتنا ایکسپیرینس بندہ نہیں بنا. نئے نئے ینگ بندے آ جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور بڑی اچھی پالیٹکس ادھر سے کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ذہین بندے نہیں ہیں, ذہین ہے. اچھا, لوگ مگر کہیں یہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ شروع میں چلتا تھا کہ لوگ باہر جو فوٹو کھمبوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, پلرز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اس فوٹو کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ ووٹ دیتے ہیں. جی جی بالکل, اور ان لوگوں کی تو آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آج تک ایسے پلر پہ دیکھ کے ووٹ نہیں دیا کبھی کسی کو. تو میں ہمیشہ, میرا پھلکھیڑا کے ساتھ بڑا ہی ایک وہ نا, ہم دونوں کی بنتی نہیں ہے پھلکھیڑا کی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے یار پھلکھیڑ دیکھ کے تو نہیں ووٹ دیا جاتا. مطلب بندہ تھوڑا سا دیکھتا ہے, نوٹ کرتا ہے کون ہے, کیسے ہے, کوئی پارٹی کو بھی فالو کرتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے, پارٹی میں پھر کون سا کوئی کینڈیڈیٹ ہے. میں نے تو ہمیشہ, اصل میں میرا انٹرسٹ ہے اس چیز میں, تو اس لیے شاید مجھے دوسرے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی نا. جی, آپ 4 سال اسی طرح ایکٹیو رہے, الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اسی طرح آپ کام کرتے رہے تو جگہ خود بن جاتی ہے. جی انشاءاللہ جی, کام اب کوشش یہی ہے کہ سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے. وہ جس طرح آپ کو بولا تھا کہ مطلب زندگی آپ کو 40 سال کے ہو گئے ہیں, کافی 20 سال کی عمر سے, 15 سال کی عمر سے شروع کیا ہوا, کبھی کبھی بس بھی ہو جاتی ہے, دل نہیں کرتا پولیٹکس میں آنے کا. مگر اس دفعہ جو بس ایک فکر بھی جو دوبارہ لے کے آئی ہے, اور ایک جو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے آئی بھی ہے کہ یار جب صلاحیت دی گئی ہے تو ذیشان صاحب آپ کو رہنا پڑے گا. اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے, مگر جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی لڑ رہا ہوں, اسی طرح سارے میرے اپنے بچے ہیں, میری اپنی بیٹی ہے, میرا اپنا بیٹا ہے, اسی طرح سارے بچے میرے اپنے ہیں.
جن کے لیے آگے کے لیے لڑنا ہے. لیکن تو بندہ یہ ایک دل سے موٹیویشن فائٹ کرے کافی مزہ بڑا آتا ہے, انرجی بڑی آ جاتی ہے. دیکھیں جی راجا صاحب, میں ابھی وہی کل پرسوں کچھ بھائیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, بات میری وہی ہو جاتی ہے. میں کہا ہمیں اللہ نے اس دین کا اور اس نبی کا امتی بنایا ہے, جس دین میں اچھی نیت کا ہی ثواب ہے نا. ہماری نیت یہ اگر اچھی ہو تو اس پہ ثواب ہے. غلط نیت پہ ابھی کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کرنا نہیں, مگر نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو ثواب آپ کو اچھی نیت کا ہی مل گیا. تو اپنی نیت اچھی رکھیں, صاف رکھیں, اور اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ اسی نیت پہ پورا اتارے. ہے پالیٹکس ہے اس میں بھی بات کرتا ہوں کہ بندہ بڑا دماغ خراب کرتی ہے صاحب. اب آپ تو ماشاءاللہ اتنے عرصے سے میڈیا میں, آپ نے بھی اتنا دیکھا ہے, سارے سننے والوں نے بھی دیکھا ہوا کہ پالیٹکس ہے بڑی مشکل, کیونکہ ہر بندہ آپ کو شک کی نظروں سے بھی دیکھے گا, ایک کمپٹیشن بھی ہوگا. میں تو کہتا ہوں کمپٹیشن ہو, اچھا ہو, جس سے ہم لوگ سب لوگ سیکھیں. اور یہ ہے کہ ایک پرسنل ایک دوسرے پہ کوئی کبھی انگلی نہ اٹھائے, کیونکہ پرسنلی سارے یار اچھے ہیں, سب کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہوگی, سب اپنے دل سے کام کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگ فری ٹائم اپنا دے رہے ہیں. تو اتنا ریسپیکٹ ہمیں سب کا کرنا چاہیے کہ لوگ مطلب اپنا فری ٹائم دے رہے ہیں اور کسی فکر سے لگے ہوئے ہیں. کسی کی الگ ہے, کسی کی الگ ہے, مگر ہم سب کو ایک دوسرے کو بیک اپ لازمی کرنی چاہیے, ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. جس اس پارٹی میں گئے ہیں محنت کریں گے تو انشاءاللہ بندہ جو محنت کرتا ہے, یہ روز ٹریننگ کرتا ہے, وہ دوسروں سے تو بہتر ہوتا ہے. جی بس یہی ہے, اور یہی میری گزارش ہے سب سے. اور یہ جس طرح آپ سے بھی لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تب ہماری تنظیموں سے بھی اور سب سے, کہ ٹریننگ میں ساتھ حصہ بنے بس ہے نا. ہم لوگ ایک دوسرے کی کریں گے نہیں مدد تو پھر کہیں نہیں پہنچیں گے. تنظیمیں تو بہت زیادہ ہیں, بس اب جب کا ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ جو پاکستانی نژاد ڈینش کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ نہیں بنا, تو تنظیموں کے بارے میں بہت کچھ ہمیں پتہ چل گیا ہے. جی تو وہ انشاءاللہ کافیوں سے اسی لیے بات چیت چل رہی ہے کہ ہمیں آنا پڑے گا اور مل جل کے لڑنا پڑے گا, کیونکہ تنظیموں کا گزارا ہمارے بغیر نہیں اور ہمارا ان کے بغیر نہیں. یعنی یہ کوئی اور فیشن شو تو نہیں ہے, یہ مستقبل ہے بچوں کا. جی بالکل بالکل. اور وہی میں کہہ رہا ہوتا ہوں, اب کل بھی میں گیا تھا, ڈینش مسلم یونین کا ایک ورک شاپ تھا, اس میں بھی گیا ہوا تھا کہ وہ ظاہر اپنی یونین کو بھی کسی طرح ہم سٹرونگ کریں. میں آپ کو بتاؤں, ادھر جمعے کو وہ کلاس پڑھا رہا تھا اپنی نا سامفنس فے میں, اور اس میں نے یہی چیز نوٹ کی کہ غیمی خشون, میں نے کہا چلو یار بچوں نے کافی اس کے بارے میں سنا ہوا, غیمی خشون کے بارے میں, ڈی ایف وغیرہ, چلو اس کو سٹڈی بھی کریں. وہ ہماری سامفنس فے پہ تھی, اور آپ یقین مانیں کہ میں وہ سوچتا ہوں بچے نے جون سا ہے نا, ٹی ایف کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ٹی ایف کے بارے میں سنا ہے سب کچھ, ان کی ویڈیوز, ان کے جون سے پوسکیپ ہیں, وہ ہمارے بچے نے سنے ہیں. وہ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ آ رہی ہیں, انسٹاگرام پہ آ رہی ہیں, مگر اس کا جو منہ پھاڑ ہے ہماری طرف سے, اب ڈینش مسلم یونین ہو جائے یا ہماری مساجدوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کچھ ویڈیوز یا کوئی انفارمیشن جاتی ہے ہمارے بچوں کو جو ان کو ایک دوسرا بھی پہلو دکھا سکے, نہیں. وہی مجھے ایک دوست کہتا ہے میرا بچہ اس دن مذاق میں لگا ہوا جی غاشیم کہتے ہیں اب یہ ہمارے بچوں کے بیچ میں مذاق بننا شروع ہو گیا ہے. تو اتنا مطلب یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ہمارے دماغوں تک کہ ہمیں دوسری طرف سے بھی تو دکھانا پڑے گا کہ نہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. ہمارے لوگ اتنے ایکٹیو ہیں, ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں, ہمارے لوگ اس فیلڈ میں ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو 22 نقطوں کا بنایا ہوا ہے, اس میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ کھل لو کے خلاف ہے جی, سیدھی غلی کیوں اس مطلب کے خلاف بات کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی انفارمیشن ہمیں بھی دینی پڑیں گی, اور مگر ہمارے پلیٹ فارم کون سے ہیں, کوئی بھی نہیں. بچے کون سی ٹک ٹاک, کون سا انسٹاگرام پیج فالو کر سکتے ہیں جس میں ہمارے حق میں لوگ بول رہے ہیں, اور میسر اسمتھ کی دھڑا دھڑ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں ٹک ٹاک پہ بچوں کے سے. تو یہ ایک کام ہے انفارمیشن کا, وزن سٹیلنگ کا, جو بڑا ضروری ہو گیا. تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جا کے دیکھا جائے کہ کس طرح کچھ کیا جا سکتا ہے مساجد کے ساتھ, تنظیموں کے ساتھ, کہ تو وہ اپنے چیزیں ممبران بندہ کو. جو دیکھیں نا, بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ, تو وہ ٹیکنیکل چیزیں تو ہمارے تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ خوبصورت اشتہار بناتے ہیں. تو اس طرح کی ٹک ٹاک بھی تو بنا سکتے ہیں. جی بالکل, یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ یار یہ TF نے یہ بولا ہوا ہے,
آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جی، اگر آپ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو سیدھا کل لاء کے خلاف کر رہے ہیں، مطلب جس طرح یہ ان کو یہ کرنے کے لیے کل لاء ساری چینج کرنی پڑے گی، یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے تو ان کو جو ہیومن رائٹ ایف این کے ہیومن رائٹ سے نکلنا پڑے گا کہ لوگوں کو انفارمیشن دینا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ میری ایک، جب میں خود مسجدوں میں زیادہ ایکٹیو تھا تو کلاسز جب لیتا ہوتا تھا، میری کلاسز زیادہ تر ہوتی اسی بارے میں تھی۔ میں کہا یار فقہ اور طریقہ کار اور عربی وغیرہ تو چلے سیکھیں گے، ایک جو بڑی ضروری کلاسز ہیں وہ یہ والی ہیں کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، اون تحقیق۔ میں اسے کہتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پوچھیں جی کیا آپ نے کیا دیکھا نیوز میں، کیا سنا، مطلب آپ، اور اس کو پھر لے کے ان کے ساتھ بات کی جاتی تھی، اچھا جی اس ایشو کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ایز اے مسلم، ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ جس طرح جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹوئل کھیلا بند ہونے کے آ رہے تھے، نیوز بڑی چلی ہوئی تھی، وہ کافی بچے تب پریشان تھے کس طرح ان کو ڈیل کریں، پھر آپس میں مشاورت کر کے بات کر کے کس طرح ڈیل کریں، کیا کہاں وہ ٹھیک ہے۔ جس طرح لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی کہ جب ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے ہمیں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے، تو یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے ان چیزوں پہ گفتگو بھی ہو بچوں کے ساتھ کہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو چلیں فقہ تو آپ ہم سکھا دیں نوجوان گے۔ بھی ہیں، اتنے بوڑھے نہیں ہوئے آپ، جو ہے نا آپ لوگ ایک گروپ بنائیں، مطلب اس صافن کا ہم حصہ ہیں، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمارے بڑے جی نہیں گئے، جی، ہم نہیں گئے تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمارے بچوں نے کہاں نہیں جانا ہے؟ جی، نہیں جی، اور وہی ہماری لاسٹ ٹاک تھی، جانا بھی کدھر ہے جی؟ کون سا مسلمان ملک ہے جہاں ہم چلے جائیں؟ وہی بات آ جاتی ہے کدھر جائیں گے ہم؟ پاکستان بھی چلیں جی، ہمارا ملک ہے، سب کچھ ہے، مگر ادھر جا کے آپ کو پتہ ہے ہم جو ادھر پلے بڑے ہیں ادھر جا کے کیا کر سکیں گے ابھی؟ اس کے لیے ایک الگ سی تھنکنگ چاہیے اور الگ سی سوچ چاہیے، اور کافی اب جس طرح آپ دیکھ لیں چلیں جو ہمارے ڈاکٹر وغیرہ ہیں انہوں نے ایک فیلڈ لی، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں، مگر پھر اتنے جابز یار جو وکیل بن گئے ہیں ادھر ماشاءاللہ اچھی اچھی پوسٹ پہ ہیں، وکالت میں ہیں، وہ تو ایسے نہیں ہے کنٹری بس چھوڑ چھاڑ کے چلو جی ادھر سے چھوڑ چھاڑ کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کو جا کے وکالت شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ادھر چلیں ذیشان انشاءاللہ اس پر باتیں کریں، پڑھے لکھے ہمارے لوگ جو ہے نا یہ بھی ذرا فرنٹ لائن پر آئے نا، یہ بھی سارے نئے نئے ویلے بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، کیریئر تو سب کے بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل کام کرنا پڑتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جی جی یہ مشکل ہے، اور مگر انشاءاللہ نہیں، مجھے کچھ بھائیوں نے بھی، میں وہی کہہ رہا ہوں، جمعے والے دن کچھ بھائیوں کی دعوت آئی تھی، میں جانتا نہیں تھا، کہتے ہیں یار تمہارا کیمپین وغیرہ دیکھا تھا، دعوت پہ انہوں نے بلایا، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، پڑھے لکھے بھائی سارے اکٹھے ہوئے تھے، 10-12 بندے تھے، تو ادھر بیٹھ کے مطلب کافی گپ شپ لگی ان کے ساتھ، اور بڑا مزہ آیا نئے لوگوں کے ساتھ مل کے بھی، ان کی بھی فکر جاننا، یہ کہ انہوں نے میرا کیمپین دیکھ کے مطلب ایسے دعوت پہ بلا لیا بنا جانے، مطلب بڑا مزہ آیا کہ اس طرح اب لوگ وہ کیا کہتے ہیں غائب قبول کر رہے ہیں۔ تو میری بھی کوشش اب بالکل یہی ہے کہ کسی طرح کوشش کر کے کہ تنظیموں میں بھی یہ باتیں جائیں، اور وہ میں کہہ رہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں میں بھی آ سکتا ہوں، مطلب ناٹ این ایز اے پولیٹیشین، میں ڈینش مسلم جس طرح جو ایک میرا اپنا ٹیچر کے طور پہ آ سکتا ہوں بچوں کو تھوڑا گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اب یہ تو نہیں نا کہ پالیٹکس میں تو پولیٹیشین ہی رہ گیا، میں استاد پہلے ہوں، باقی ساری چیزیں بعد میں کیونکہ جو چلیں جتنی آپ سے فکر ہے۔ ایز اے استاد جو اگلا پروگرام جو ایز اے ٹیچر بنائیں گے آپ سے۔ جی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا کافی ضروری ہو گیا ہے کہ چلیں ذیشان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، یہ سب کا بہت بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر ہوگی، اللہ حافظ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے ذیشان جو علی، جو بات کر رہے تھے، لائیو بات ہو رہی تھی، گپ شپ کی شکل میں، لائٹر موڈ میں بات ہو رہی تھی۔ تو سامعین یہ ساری چیزوں پر آپ بھی نظر رکھا کریں، آپ بھی بچوں سے بات کیا کریں، یہ انیشیٹو لینا پڑتا ہے، جب تک آپ انیشیٹو نہیں لیں گے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، کوئی کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب آپ پرسنالٹی کلیش میں پڑے رہتے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان ہی ہو سکتا، فائدہ نہیں ہو سکتا۔